اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ، مفہومی ترجمہ کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں، انما سوائے اس کے نہیں، بلا شبہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو، آلودگی کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا فرما دے۔ اور یہ جو آیت کریمہ اس سے قبل تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اس کا ترجمہ کچھ آسان یوں ہے کہ فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجیے، آپ بتا دیجیے، آپ بول دیجیے کیا کہ میں تم سے کسی بھی اجرت کا سوال نہیں کرتا، کسی بھی بدلے کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر ہاں میرے قرابت داروں کی مودت اپنے دلوں میں بسا دو، بس یہ مطالبہ ہے۔ تو سب سے پہلے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس پر اگر بات کریں تو وہ انما سے ہوا ہے۔ انما کو کلمہ حصر کہا جاتا ہے عربی گرامر میں۔ کلمہ حصر کا مطلب یہ ہے کہ اور کچھ ہے ہی نہیں بات، بس بات صرف یہ ہے۔ انما کے بعد جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور کوئی بات کرنی ہی نہیں، بات صرف یہ ہے، انما صرف اور صرف یہ بات۔ اچھا، اس کا اور جو ہے وہ دوسرے مقام پر اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ہی ایک آیت لے لیں تو ان نما کے بعد جب کوئی گفتگو ہوتی ہے تو وہ بہت اتھینٹک اور بہت مضبوط والی بات ہوتی ہے۔ یوں تو رب کا سارا ہی کلام اور ساری ہی گفتگو بہت مضبوط ہے، مدلل ہے، کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، لیکن جب ان نما اگر آ جائے کلام حسب تو پھر اور بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الہکم الہ واحد، فرمایا کہ تمہارا معبود بس ایک معبود ہے۔ تو اس بات سے پہلے بھی رب تبارک و تعالیٰ نے انما اس بات فرمایا، جس میں اس بات میں مزید پختگی آ گئی، مضبوطی آ گئی۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی فرمایا کہ انما بلا شبہ یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے اس بات کا لیذهب عنکم الرجس، کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو، آلودگی کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک و ستھرا کر دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار سے کس حد تک ناپاکی کو، غلاظت کو، آلودگی کو دور رکھا ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ہو جاتا ہے کہ فضل بن عباس جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت فضل بن عباس، حضرت فضل بن عباس یہ وہی ہیں کہ جب آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں، جسد اطہر کا آپ کا اتارا جانے لگا تو آپ ہی خبر میں موجود تھے، اور آپ کے بھائی حسن بن عباس یہ بھی موجود تھے، اور یہی انہی دونوں میں سے کسی ایک کا قول ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جسد اطہر کو اتار چکے اور اب باہر آنے لگے تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحائے مبارک جمکش میں ہیں، ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم قریب ہوئے، اور قریب ہو کے سنا کہ کیا آواز ہے، کیوں ہل رہے ہیں، کیا کوئی بات ہے، کوئی جملہ ہے، کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جب ہم نے قریب ہو کر کان لگائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لمحائے مبارک پر اس وقت بھی جو الفاظ تھے وہ الفاظ ربی حبلی امتی ہی تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظیم الشان نبی ہیں کہ جب دنیا میں آئے تھے جب بھی امت کی فکر ہے، اب دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی امت ہی کی فکر ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں۔ تو حضرت فضل بن عباس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو زکوٰۃ کا ایک نظام نافذ کیا ہے اس میں چند افراد کو مختص کیا ہے، ڈیوٹی لگائی کہ وہ امیروں سے زکوٰۃ لیتے ہیں، لے کر آتے ہیں، پھر یہاں پر ان کو جنہوں نے زکوٰۃ اکٹھا کی ہوتی ہے ان کو اجرت دی جاتی ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو میری عرض یہ ہے کہ آپ مجھے بھی ان عاملین میں شامل کر لیں، ان کام کرنے والوں میں مجھے بھی شامل کر لیجیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اور میری اہل بیت سے ہر قسم کے میل کو دور رکھا ہے۔ سن لو، زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں کے مال کا میل ہے، اس حد تک میل کچیل اور آلودگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ اگر فضل بن عباس اہل بیت میں سے ہیں
ہاں یہاں پر یہ یاد رہے کہ اہل بیت کا نام جب بھی لیا جائے، یہ لفظ جب بھی بولا جائے، تو اس سے مراد صرف وہ 4 تن مراد نہیں ہوتے یا 5 تن مراد نہیں ہوتے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں آتی ہیں، آپ کی دیگر شہزادیاں وہ بھی اہل بیت میں آتی ہیں، اور پھر وہ پوری ایک تفصیل ہے۔ تو پھر کہا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ تمہیں خوب ستھرا خوب پاک و صاف کرتا ہے۔ طہارا، یہ جو مادہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پاکی، بہت زیادہ۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے پاکیزگی کے لیے یہی الفاظ، انہی الفاظ کا انتخاب کیوں کیا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور خوب ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس اللہ کے بیت کو بھی خوب ستھرا کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی ایسے افراد کو کرتا ہے۔ پھر اب دوسری آیت پر آئے تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ رب العزت نے، ہم قرآن مجید کا قرآن حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کئی مواقع پر، بلکہ ہم بغور مطالعہ کریں تو قل ہمیں دیگر جگہوں پر بھی بآسانی نظر آ جاتا ہے۔ اور پھر کلام الہی کا انداز بھی کچھ اس طرح ہے کہ کچھ اعلانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست خود فرمائے، اور کچھ اعلانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان رسالت سے کرنا کہ ابھی تو یہ اعلان کر، تو یہ ارشاد فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست خود جو اعلانات کیے ان میں سے ایک یہ ہے، بہت مشہور آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آیت ہے۔ اس میں کیا اعلان ہے؟ اس میں یہ اعلان ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، تمہاری جانوں کے نقصان سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اور پھر جب امتحان کی بات تھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اعلان کیا، لیکن جب بات انعام کی تھی تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فرمایا وبشر الصابرین، اے ابھی تو، اب اعلان کی بات، انعام کا جو اعلان ہے اب تو کر، امتحان کا اعلان میں نے کر دیا ہے۔ جب بھی اسکول میں یا مدرسے میں، جامعہ میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، سارے شاگرد ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، طلبا ہوں، اور استاد اعلان کرتے ہوئے کل ٹیسٹ ہوگا تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں بچے، کل بھی پوچھتے ہیں، 2 دن اور مل جاتے، 4 دن اور مل جاتے، پھر ذرا۔ تو جب بھی کوئی شخص اعلان کرتا ہے نا امتحان کا تو اس سے بندے روب میں آ جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ امتحان لے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کا اعلان نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیق بنایا، رؤوف بنایا، مہربان بنایا۔ لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے، قریب آتے، امتحان کا اعلان نہیں کروایا، کیوں کہ یہ اعلان نہیں، اس لیے کہ ڈریں گے، روب میں آئیں گے، خوف کھائیں گے، دور نہیں بلکہ یہ اور قریب ہوں۔ امتحان کا اعلان خود کر دیا، اور پھر جب انعام کی باری آئی تو حبیب سے فرمایا کہ حبیب یہ تیرے قریب رہتے ہیں اور قریب آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے انعام کا اعلان کریں، انعام کا اعلان کرتے وبشر الصابرین، کہ جو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بشارتیں رکھی ہیں۔ فرمایا کہ حبیب امتحان لینا جلال والے شخص کا ہوتا ہے، تو رب جلال ہے، ہم نے تو تمہیں جمال بنایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ، پھر بھی تو ہمیں یاد ہے یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ البشر مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ ذُكِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْهُدَى، بزرگ پوری قصہ۔ تو یوں انداز الگ الگ ہیں۔ اب جب اس اہل بیت اطہار کی مودت سے متعلق بات کی تو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے خود سے اعلان نہیں کیا، بلکہ اپنے حبیب علیہ السلام سے اعلان کروایا کہ قل، اے حبیب تو کہ تو انہیں بتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، کسی بھی مزدوری محنت کچھ بدلے کا سوال نہیں کرتا، لیکن ہاں الا المودۃ فی القربى، لیکن یہ یاد رکھو میرے قرابت دار کی محبت تم پر لازم ہے، میرے قرابت دار کی محبت مودت تم پر لازم ہے۔ اب یہاں پر مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ مودت اور محبت میں فرق ہے کچھ، محبت ایک درجہ ہے، مودت محبت کا انتہائی درجہ ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی صرف محبت دل میں ہو یہ کافی نہیں ہے،
صرف اس چیز کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ مودت ہونا چاہیے. محبت اور مودت میں فرق صوفیاء نے جو بیان فرمایا اور امام غازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا، فرماتے ہیں مودت کو اگر سمجھنا ہے کہ یہ مودت ہے کیا چیز، تو اگر مودت کو سمجھنا ہے تو پانی اور مچھلی کو دیکھیں. جو رشتہ پانی اور مچھلی کا آپس کا ہے بس وہی مودت میں پائے گا. جس طرح پانی اگر اس سے مچھلی کو الگ کر دیا جائے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح جس کی محبت تمہارے دل میں ہو تو مودت کی حد تک ہو. اور اہل بیت کی بات کریں تو اہل بیت کی محبت صرف محبت کے درجے میں نہ ہو بلکہ مودت کے درجے میں ہو کہ اگر وہ تمہارے دل سے نکال دی جائے یا تم اسے دل سے نکالنا چاہو تو اس کے بغیر تمہاری سانسیں ہی رک جائیں. اور یہ جو ایمان، روح ایمان ہمارے اندر موجود ہے، روح ایمان جو ہے، اس روح ایمان کے اندر جو جان ہے، اس جان میں بھی جو کمال ہے وہ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت سے. مچھلی کو دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا اور اگر اس پر بات کریں نا، مچھلی پر، تو مچھلی پانی میں ہی رہتی ہے، اس کو ہم باہر نکال لیں وہ تھوڑا تھوڑا کے جان دیتی، مر جاتی ہے، مر گئی. ہم کہہ رہے ہیں بات یہاں ختم ہو گئی، نہیں جناب، بات یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ اس پر اور چھریوں کے ذریعے وار کیا جاتا ہے. پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پھر اسے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تپش پر جلایا گیا، سالن میں بنایا گیا، اس کو فرائی کر لیا گیا. اس کے بعد جب بندہ کھا لیتا ہے تو کھانے کے بعد آپ 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 1 گھنٹے بعد، 20 منٹ بعد پھر آپ کو جو نا وقتاً فوقتاً پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے. یعنی آپ کھا لیں تو کھانے کے بعد جو ہے آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت صرف محبت نہیں بلکہ مودت کے درجے میں کرنا ہے کہ اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں تب بھی تمہارے خون سے محبت اہل بیت کی صدائیں آنی چاہیے. تمہاری زبان سے، تمہارے خون کے قطرے سے، تمہارے گوشت کے ٹکڑوں سے اہل بیت کے اطہار کی صدائیں بلند ہونی چاہیے. اس حد تک محبت کرنی. تو مودت جو ہے وہ محبت سے اگلا درجہ ہے. مودت جو ہے محبت سے اگلا درجہ ہے. اور پھر کہا کہ محبت بالقربا، قرابت داروں سے مودت کرنی ہے، محبت کرنی ہے. اب یہاں قربا فرمایا ہے اس آیت میں. قربا، قربا کا مطلب ہوتا ہے قرابت دار. قرابت دار اصلاً جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کو اگر اردو میں لے کر آئیں تو اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے قریب والے. اب قریب والے صرف اہل بیت کو نہیں ہیں، قریب والے صرف اہل کو کے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ جمہور مفسرین کے نزدیک اہل بیت اطہار ہی سے متعلق ہے. لیکن عشق والے یہاں پر یہ توجہ دلاتے ہیں کہ قربا کا مطلب قرابت دار، قرابت دار کا مطلب قریب والے. اور اگر اس کا دوسرا معنی اور کر لیا جائے تو رشتے دار. تو آپ قریب والے لے کر بات کریں یا رشتے دار لے کر بات کریں، صحابہ کے بغیر بات پوری ہوگی. کیونکہ صحابہ میں وہ عظیم الشان ہستیاں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک کو دیکھ لیں تو وہ کسی نہ کسی واسطے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رشتے دار ہوگا. تو یوں قرآن مجید فرقان حمید میں جو اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بیان ہوئی ہے اس میں سے چند نکال یہ آپ کے سامنے عرض کی ہے.